अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल तरब खान व्लॉग्स। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज के व्लॉग में मैं आपके साथ अपनी ज़िंदगी के बहुत ही अजीब, डरावने और बहुत ही बुरे किस्म के वाक़यात शेयर कर रही हूँ। ये तमाम वाक़यात मैंने आज से तकरीबन 1.5 साल पहले अपने चैनल पर व्लॉग की सूरत में अपलोड किए थे, जब मैंने चैनल नया स्टार्ट किया था। आज मैंने अपनी वही दोनों पुरानी वीडियोस डिलीट की हैं और आप लोगों के लिए दोबारा से अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि उस वक्त ना तो मेरे पास सब्सक्राइबर्स थे, ना मेरे पास व्यूअर्स थे। अब माशाल्लाह आप सब लोग हैं, तो मैं चाहती थी कि मैं अपने इन वाक़यात को आप लोगों के साथ दोबारा से शेयर करूं। और आप लोग बताइएगा कि आप लोग भी इन चीज़ों से रिलेट करते हैं या नहीं। आप लोगों ने पहले मेरा पूरा व्लॉग देखना है, स्पेशली सुनना है, और फिर कमेंट्स में मुझे बताना है कि क्या आप लोगों के साथ कभी कोई ऐसा वाक़या हुआ है, क्या आप लोगों ने कभी ऐसी कोई चीज़ एक्सपीरियंस की है। अच्छा तो जनाब, बात शुरू होती है तब से जब मेरी शादी हुई, और माशाल्लाह उसके बाद अल्लाह ताला ने मुझे बेटा दिया। बेटा मेरा बड़ा है, बेटी मेरी छोटी है। तो ये तब की बात है जब मेरा बेटा सिर्फ 4 माह का था। दिसंबर के दिन थे, दिसंबर का एंड चल रहा था, और आज से 14-15 साल पहले ना दिसंबर की रातें बहुत शदीद सर्द होती थी। अब तो जैसे ग्लोबल वार्मिंग की वजह से मौसम काफ़ी चेंज हो गया है ना, दिसंबर में इतनी सर्दी नहीं होती, लेकिन पहले बहुत ठंडी होती थी दिसंबर की रातें। तो दिसंबर का एंड चल रहा था और कोई 2-2:30 बजे का वक्त था। हम सब आराम से सो रहे थे। मैं, मेरे हस्बैंड, मेरा बेटा बेडरूम में सो रहे थे, और मेरे जो बेडरूम की विंडो थी ना, वो बाहर गार्डन में खुलती थी, जो घर का गार्डन था वहाँ खुलती थी। तो रात को 2:30-3 बजे के वक्त हम आराम से सो रहे हैं और आवाज़ आती है कि कोई मेरे बेटे को आवाज़ दे रहा है। यहाँ पर मैं बेटे का नाम नहीं मेंशन करूँगी, बस आप समझ जाएं कि उसका नाम लेकर उसको कोई पुकार रहा था। पहले एक बार किसी ने पुकारा, और इतनी ज़ोर से पुकारा कि मैं अपनी नींद से जाग गई। तो उसके बाद जब मैंने इधर उधर देखा तो कोई भी नहीं था, ज़ाहिर है बेडरूम में, और होना भी किसने था। तो उसके बाद दूसरी बार 2 मिनट के वक्फे से दूसरी बार फिर आवाज़ आई, बिल्कुल क्लियर आवाज़, और फिर किसी ने मेरे बेटे को पुकारा। तो मैंने अपने हस्बैंड को उठाया, मैंने कहा देखें कि कोई पुकार रहा है इसको ना। तो मेरे हस्बैंड कहते कि नहीं, तुम्हारा वहम है और ऐसा कुछ भी नहीं है, सो जाओ। उन्होंने सुबह ऑफिस जाना होता था, तो उन्होंने मुझे मतलब टाल दिया ना कि नहीं कुछ नहीं है। वो वैसे भी बिल्कुल ऐसी बातों पर बिलीव नहीं करते, इवन मैं भी नहीं करती। मैं सिर्फ आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। तो उसके बाद ठीक 2 मिनट बाद फिर तीसरी बार किसी ने मेरे बेटे को पुकारा, और उसके बाद बस मुझे लिटरली पसीने आने शुरू हो गए। मुझ पर इतना खौफ तारी हो गया कि मुझे कुछ समझ नहीं आई, और हस्बैंड ने भी बिल्कुल मुझे कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया। वो आराम से सो गए, उन्होंने परवाह ही नहीं की कि मैं परेशान हूँ या मैं कुछ कह रही हूँ। बस मुझे कुछ समझ नहीं आई, मैंने क्विल्ट के अंदर मुँह दिया और मैं सोने की कोशिश में लग गई। लेकिन उस रात मुझे सारी रात नींद नहीं आई। सुबह उठते ही मैंने फिर अपनी फुप्पो, जो कि मेरी सास भी थी, उनसे ज़िक्र किया, तो उन्होंने भी यही कहा कि नहीं तुम्हारा वहम होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि हम लोगों की जो फैमिली है ना, वो इन चीज़ों पर बिल्कुल भी यकीन करती ही नहीं है। मैंने अपनी नंदों से ज़िक्र किया, जो कि मेरी कज़न्स भी हैं, मैंने अपने अम्मी अब्बू से ज़िक्र किया, मैंने अपनी दादी को बताया, लेकिन किसी ने भी बात को सीरियस नहीं लिया। सब ने सुनी अनसुनी कर दी। लेकिन मैं उसको अनसुनी नहीं कर सकती थी, क्योंकि मैंने अपनी कानों से सुना। तो लेकिन जब सब ने ऐसे कहा तो मुझे लगा शायद अच्छा चलो ठीक है, मेरा भी वहम होगा। उसके बाद बात ख़त्म हो गई। तकरीबन जब मेरा बेटा 2 साल का हुआ, तो क्या हुआ कि स्टोर में मेरे बेटे के 2 सूटकेसेस रखे हुए थे, जिसमें उसके सारे सर्दियों का, गर्मियों का स्टफ़ होता था। तो सीज़न चेंज हो रहा था, तो मैंने सोचा कि उसके गर्मियों के कपड़े निकाल लेती हूँ और मैं सर्दियों के रख देती हूँ। ये तब की बात है जब माशाल्लाह वो 1.5 या 2 साल का था, कुछ इसी तरह का था। तो मैंने जब उसका सूटकेस खोला, तो ना उसके गर्मियों वाले सूटकेस में गर्मियों के कपड़े थे, ना उसके सर्दियों वाले सूटकेस में सर्दियों के कपड़े थे। मतलब दोनों सूटकेस बिल्कुल एम्प्टी थे। मेरे पैरों के नीचे से लिटरली ज़मीन निकल गई, लिटरली। मैंने उसके बाद घर में जैसे होता है ना कि एक शोर मचा देना, मैंने लिटरली शोर मचा दिया, क्योंकि मतलब
اتنے کپڑے ہیں ایک بچے کے اور ایک بھی کپڑا سوٹ کیس میں موجود نہیں ہے، تو اس پر تو شور بنتا ہی تھا. لیکن پھر وہی ہوا، پھر وہی، کسی نے یقین نہیں کیا. ایون میرے ہسبینڈ تک کہنے لگ گئے کہ یہ تمہارا وہم ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. وہی پھر میں نے اپنی نندوں کو بھی بتایا. اس وقت تک میری ساس کی ڈیتھ ہو چکی تھی، تو میں نے اپنی نندوں کو بتایا، پھر میں نے اپنے امی ابو کو بتایا. لیکن امی ابو نے تو خیر تھوڑا انڈرسٹینڈ کیا، لیکن مجھے حیرت اس بات کی تھی کہ میرے اپنے ہسبینڈ نہیں انڈرسٹینڈ کر رہے تھے اس بات کو، اور وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں تمہارا وہم ہے. مطلب میں ان کو یہ بات سمجھا رہی تھی کہ یار سوٹ کیسز رکھے ہوئے ہیں، اس میں سے بیٹے کے سارے کپڑے غائب ہیں، یہ میرا وہم کیسے ہو سکتا ہے؟ تو مجھے کہتے تم رکھ کر بھول گئی ہوں گی. یہ میں چپ کر کے بیٹھ گئی، لیکن میں اندر سے مطمئن نہیں تھی. مجھے ہر وقت ایک دھڑکا سا لگا رہتا تھا کہ جیسے میرا بیٹا سیف نہیں ہے یا میں سیف نہیں ہوں. سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہو کیا رہا ہے، اور اگر کوئی کر رہا ہے تو یہ کون کر رہا ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا. میں بہت زیادہ خوفزدہ اور بہت زیادہ پریشان رہنے لگ گئی تھی. اور میں کیا کرتی تھی، ڈیلی اسٹور میں جاتی تھی اور اسٹور میں بس جا کر ادھر ادھر دیکھتی تھی اور واپس آ جاتی تھی، کیونکہ میرے لیے اتنی زیادہ حیرت کی بات تھی نا کہ اچانک سے کپڑوں کا غائب ہو جانا. لیکن خیر کوئی سیریس ہی نہیں لے رہا تھا مجھے. کوئی کہتا تھا کہ خام خواہ میں شور مچائے رکھتی ہے، کوئی کہتا تھا کہ رکھ کر بھول گئی ہوگی، کہیں اور رکھ دیے ہوں گے. تو بھئی اگر کہیں اور رکھے تھے تو وہاں سے ملنے تو چاہیے تھے نا، گھر میں سے چیز کہاں جا سکتی ہے. خیر میں چپ کر گئی، لیکن پریشان بہت زیادہ رہتی تھی اور اس بارے میں سوچتی رہتی تھی. تو میرے ایک فرینڈ تھی، ان کے فادر سے میں نے اس بات کو ڈسکس کیا. میری فرینڈ کے جو والد تھے نا، ان کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ وہ کچھ نہ کچھ حساب کتاب لگا کے نا اور بتا دیتے ہیں. اسی لیے میں نے ان سے ڈسکس کیا. تو انہوں نے خیر بہت آرام سے میری بات سنی، اور انہوں نے مجھے کہا کہ جس نے بھی کیا ہے نا، جس نے بھی یہ کپڑے اٹھائے ہیں، تم دیکھنا کہ وہ خود بخود 10 دن کے اندر اندر وہ کپڑے یہاں پر واپس رکھ دے گا. میں نے ان سے بڑا پوچھا کہ آپ مجھے بتائیں تو صحیح، آپ کو پتہ ہے کہ وہ کون ہے، مجھے بتائیں تو صحیح. لیکن انہوں نے کہا کہ مجھے پتہ تو ہے لیکن میں بتاؤں گا نہیں. اور اس کے بعد نا انہوں نے پھر بات ہی نہیں کی، مطلب اس بارے میں بات ہی نہیں کی، نہ ہی بتایا. اور آپ لوگ شاید یقین نہیں کریں گے، بلکہ مجھے گوز بمس ہو رہے ہیں ابھی آپ لوگوں کو بتاتے ہوئے بھی، کہ 12 سے 15 دن کے بعد جب میں اسٹور میں گئی، میں نے ایک روٹین تو بنا رکھی تھی ڈیلی جانے کی. سوٹ کیسز کے اندر ایز اٹ از کپڑے بالکل پریس ہوئے ہوئے، تہہ ہوئے ہوئے، اسی طرح سارے کپڑے موجود تھے. کوئی ایک کپڑا بھی میرے بیٹے کا مس نہیں تھا. پھر میں نے اپنی دادی اماں کو فون کیا، سارا بتایا، کیونکہ میری ساس کی تو میری پھپھو تھیں وہ، اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام اور مرتبہ عطا فرمائے، آمین. ان کی تو ڈیتھ ہو گئی تھی. تو میں نے اپنی دادی اماں سے ڈسکس کیا، تو میری دادی اماں نے کہا کہ بس اب ان کپڑوں کو گھر میں نہیں رکھنا اور نہ ہی بچے کو پہنانا ہے. تو خیر یہ بات ہوئی. اس کے بعد پھر کیا ہوا، لائف گزرتی رہی، اللہ کا شکر ہے کہ درمیان میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہوا، لائف اسموتھ ہو گئی. جب میرا بیٹا 4 سال کا ہوا اور اسکول جانے لگا، میں نے اس کو اسکول میں داخل کروایا. تو اسکول کا اس کا آئی تھنک 14واں یا 15واں دن تھا، مطلب ابھی 14-15 دن ہوئے تھے اسکول میں داخل کرائے ہوئے. تو میں اس کو رات کو نا جلدی سلا دیتی تھی. تو میں نے اس کو سلایا. سلانے کے بعد میں کچن میں آ گئی، اور میں پتہ نہیں پیزا بیک کر رہی تھی یا کیا کر رہی تھی. تو میرے ہسبینڈ بھی میرے ساتھ کچن میں ہی تھے. تو اب آپ سوچیں کہ 4 سال کا میرا بیٹا تھا، اور وہ روتا چیختا ہوا چھوٹا سا معصوم بچہ کمرے سے باہر آیا ہے اور مجھے کہتا ہے کہ مما کوئی مجھے زور زور سے آوازیں دے رہا ہے، مما کوئی مجھے زور زور سے آوازیں دے رہا ہے. اینڈ ہی واز لٹرلی کرائنگ بیڈلی. وہ اتنی بری طرح رو رہا تھا، وہ کانپ رہا تھا ڈر سے. اور اس کے بعد میں نے کچن سے جو دوڑ لگائی ہے اپنے بیڈ روم کی طرف، میرے ہسبینڈ بھی بھاگے ہیں بیڈ روم کی طرف. 3-4 دن پھر میں نے اس کو اسکول نہیں بھیجا تھا. وہ کمرے میں اکیلے بیٹھتے ہوئے ڈرتا تھا. خیر میں نے نا کبھی بھی لائف میں اس طرح کی چیزیں ایکسپیرینس نہیں کی تھیں. مطلب میرا بچپن، میری ٹین ایج، پھر کالج، یونیورسٹی، میں نے کبھی بھی اس طرح کا کچھ بھی نہ دیکھا نہ سنا. میں تو اپنے ابو کے ساتھ خاص طور پر خود کو اتنا زیادہ پروٹیکٹڈ فیل کرتی تھی کہ مجھے لگتا تھا کہ، اور یہ میں بالکل آپ کو سچ بتا رہی ہوں، شاید میں نے اپنے ابو کو بھی یہ بات نہیں بتائی. اب چلیں اگر وہ میرا ولاگ دیکھ رہے ہیں تو وہ بھی سن لیں گے کہ میرے نزدیک نا میرے ابو سپر مین تھے. تو مجھے لگتا تھا کہ جب تک ابو گھر میں ہے نہ کوئی چور آ سکتا ہے، نہ کوئی بھوت آ سکتا ہے، نہ کوئی جن آ سکتا ہے. ایون اب بھی دیکھ لیں ابو میرے اتنے بوڑھے ہو گئے ہیں، لیکن جب بھی میں اپنے گھر جاتی ہوں نا ادھر امی کی طرف، تو میں اتنا سیف اور فیل کرتی ہوں نا خود کو کہ بس اب مجھے لگتا ہے ابو ہیں تو سب کچھ سیف ہے.
جبکہ میرے اپنے گھر میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ نا میں خود کو پروٹیکٹڈ نہیں فیل کرتی. میرے ہسبینڈ کیئر لیس ہیں کافی. اپنے گھر میں نا میں کوئی 10 دفعہ جا کے رات کو اپنا گیٹ چیک کرتی ہوں اور باقی گھر کے سارے دروازے لاک کرتی ہوں, اور اگر میں نہ کروں نا تو میرے ہسبینڈ کبھی بھی نہیں کرتے. الٹا جب میں کر رہی ہوتی ہوں نا تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ تم وہمی ہو. تو میں ان کو کہتی ہوں یار یہ وہم نہیں ہے, یہ سیفٹی ہوتی ہے. تو ان کا کچھ بیہیویئر بس اس طرح سے ہے نا کہ مجھے تو لگتا ہے کہ کیئر لیس ہی ہے, لیکن ان کا بیہیویئر بس ایسا ہی ہے. تو اپنے ابو کو میں نے دیکھا ساری زندگی اسی طرح دیکھا کہ رات کو سونے سے پہلے گیس والو بھی ہمیشہ بند کرتے تھے. پھر اگر سردیوں میں ہیٹرز چل رہے ہیں تو مطلب مین جو گیس ویلو ہوتا تھا وہ لازمی بند کرتے تھے. پھر گیٹ گھر کے چیک کرنے, پھر بیڈ رومز کے دروازے چیک کرنے کے لاک ہیں یا نہیں. تو یہ ساری چیزیں نا وہیں سے مجھ میں آئیں. تو بہرحال پتہ نہیں کیا سٹوری سنا رہی تھی اور بات کہاں چلی گئی. یاد آیا, میں آپ لوگوں کو یہ بتا رہی تھی کہ میرے ساتھ کبھی بھی اپنے گھر میں, مطلب میرے والد کے گھر میں کبھی اس طرح کا کوئی بھی واقعہ پیش نہیں آیا, نیور. تو جب میں یہاں اپنے سسرال آئی اور یہ فرسٹ ٹائم میرے ساتھ یہ سب کچھ ہوا نا تو میں بہت زیادہ گھبرا گئی تھی, بہت زیادہ خوف زدہ ہو گئی تھی, کیونکہ یہ میرا فرسٹ ٹائم تھا. اور دوسرا, ہم لوگوں کی جو فیملی ہے نا, چاہے وہ میرے والد ہوں, میری والدہ ہوں, چاہے وہ میرا سسرال ہو, بالکل بھی ان چیزوں پر, ان باتوں پر بلیو نہیں کرتے. میں خود ان باتوں پر بلیو نہیں کرتی یار, قسم سے میں بالکل نہیں بلیو کرتی. لیکن یہ جو کچھ میرے ساتھ ہوا یہ بہرحال سچ تھا. اب مجھے نہیں پتا یہ کیا تھا, کون کر رہا تھا, کیسے ہو رہا تھا, مجھے نہیں پتا, لیکن بہرحال یہ میرا وہم نہیں تھا. تو بس اللہ کا شکر ہے, بہرحال اس کے بعد سے کچھ نہیں ہوا. شکر ہے اللہ پاک کی ذات کا, میں جتنا شکر ادا کروں, بلکہ اللہ پاک سب کو ان چیزوں سے محفوظ رکھیں. میں کسی چیز پر بلیو کروں نہ کروں, ایک چیز پر بہت زیادہ دل سے بلیو کرتی ہوں, اور وہ ہے نظر بد. بری نظر پر مجھے بالکل اس طرح یقین ہے جیسے اللہ کے ایک ہونے پر. اتنا مجھے یقین ہے, اور مجھے پتہ ہے کہ نظر لگتی ہی لگتی ہے. تو اللہ پاک ہم سب کو محفوظ رکھیں, بری نظر کے شر سے اللہ پاک ہم سب کو محفوظ رکھیں. اور بس یہ تھا میرا آج کا ولاگ. اگر آپ لوگوں کو اچھا لگا ہے تو پلیز آپ لوگ لائک ضرور کریں. اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں. اور انسٹاگرام پر میں ہوتی ہوں آئی طرب خان کے نام سے, اگر آپ چاہتے ہیں تو وہاں پر مجھے فالو کر لیں. اپنا خیال رکھیے گا, ٹیک کیئر, اللہ حافظ.